بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ 59ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سید منور حسین کی یادداشتیں جو ممتاز صحافی عطا محمد تبسم نے مرتب کی کی پہلی قسط پیش کی تھی۔ آج اسی حوالے سے دوسری قسط میں بات کرتے ہیں۔ چودھری غلام محمد صاحب کا اس وقت ذکر ہو رہا تھا۔ چودھری غلام محمد صاحب کا انتقال سن 1970 کے الیکشن سے پہلے ہو گیا اور بعد میں پھر منور صاحب کا رابطہ محمود اعظم فاروقی اور پروفیسر نور احمد سے ہوا۔ ان کے بارے میں ان یادداشتوں میں کافی تفصیل سے بات کی۔ بھٹو صاحب کی حکومت جب آ گئی تو اس دوران کا ایک واقعہ خاصا دلچسپ ہے اور اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم منور صاحب کو ایک مرتبہ فون کیا، سن 73-74 کی بات ہے، اور ان سے کہا کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ منور صاحب ان کے پاس گئے۔ مولانا تھانوی نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ہم اگر سب مل کر کچھ اچھے کام ان سے کروانا چاہیں، کیونکہ وہ نہ صرف فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کروانے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کچھ اچھے کام ملک کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے ہم کچھ ان سے کروائیں؟ منور صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بات میں جماعت کے قائدین تک پہنچاتا ہوں، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، میں خود تو کوئی بات آپ سے نہیں کہہ سکتا۔ منور صاحب کہتے ہیں میں نے جا کر لاہور میں مولانا سید ابوالعلا مودودی اور جماعت کے دیگر اس وقت کی قیادت کے سامنے یہ بات رکھی، لیکن ان لوگوں نے اس بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ بھٹو صاحب کے بارے میں اور ان کے اقدامات کی وجہ سے وہ کافی انتشار ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم بات تھی مولانا تھانوی کے حوالے سے۔ منور صاحب نے اپنی یادداشتوں میں جماعت کے اندرونی مسائل کے بارے میں بھی ہلکے پھلکے انداز میں اشارہ کیا، کیونکہ وہ عمارت سے ہٹنے کے بعد یہ کہہ چکے تھے کہ میں بہت سے معاملات پر اور خود خاص طور پہ جماعت کے موقف کے بارے ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے جماعت کے موجودہ قائدین کسی پریشانی کا سامنا۔ لیکن بہرحال اس کتاب میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو اشارتاً اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جماعت کی شورا میں بہت سارے معاملات پر میاں طفیل محمد صاحب کے زمانے سے قاضی حسین احمد کے زمانے میں بہت سی باتوں پر اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن ان اختلافات کی خبر کبھی باہر نہیں آئی، اور جو کچھ فیصلہ شورا کی اکثریت کر دیا وہ فیصلے چودھری غلام محمد صاحب کے حوالے سے ان یادداشتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اتنے دور رس نگاہ رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی زمانے میں مزدوروں میں کام کرنے کے بارے میں سوچا، نیشنل لیبر فیڈریشن، انہوں نے اساتذہ میں کام کرنے کے بارے میں غور کیا، اور پھر تنظیم اساتذہ ہوئی۔ اس طرح کے بہت سارے ادارہ سازی میں چودھری غلام محمد صاحب کی نظر اور ان کا ویژن بہت دور تک، اور آج آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ان اداروں نے پاکستان میں اسلامی ذہن کے لوگوں کو آگے لانے میں اور روس بردار تنظیموں اور روسی خیالات اور کمیونسٹ خیالات رکھنے والی انہوں کو کتنی تک پہنچائی ہے، ان کا کتنا مقابلہ ہے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کچھ سوالات ان کی یادداشتوں کے حوالے سے پیش کیے عطا محمد تبسم نے، اور ان کا جواب موجود ہے۔ نواب نصر اللہ کے بارے میں بھی، یاسر زرداری کے بارے میں بھی، جماعت اور انتخابی سیاست کے حوالے سے منور صاحب کا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔
کا بھی پاکستان قومی اتحاد کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے. ضیاء الحق کے دور میں ان کی مخالفت یا ان کی حمایت جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور کراچی جماعت کے خاص طور پہ ایک رائے تھی. منور صاحب نے کہیں کہیں پر کیا ہے. بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کراچی نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی تھی. اس کا بھی کچھ حوالہ ہے. جسارت سے ممتاز صحافی اور اس کے ایڈیٹر جناب صلاح الدین کی علیحدگی کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی بعض سوالات کے جوابات دیے ہیں اور اپنی یادداشتوں کے حوالے سے بتایا ہے. انہوں نے کراچی سے لاہور منتقل ہونے کی اپنی داستان بھی بیان کی ہے اور قاضی صاحب کے ساتھ ایک طویل عرصے تک سیکریٹری جنرل کے عہدے پر کام کرنے کا کیا ہے. انہوں نے قاضی صاحب کی طرف سے پاسبان اور شباب ملی بنائے جانے کا جو تجربہ کیا گیا تھا اس کا بھی بہت کیا ہے. انہوں نے مولانا وسیم اظہر ندوی کی جماعت سے علیحدگی یا اخراج کے حوالے سے بھی کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں. اور جب میاں صاحب کے زمانے میں نئی صدیقی صاحب کی سربراہی میں نیا گروہ قاضی حسین احمد کی پالیسیوں کے خلاف کرتے ہوئے اسلام اس کا بھی. جہاد کشمیر کے حوالے سے منور صاحب کی رائے یہ تھی کوئی کتنا ہی نیک کام ہو اگر وہ کسی کے کہنے پر کیا جائے تو اس کے وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے. اگر خود اپنی مرضی سے کیا جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن کسی کے کہنے پر کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کہنے والوں کا یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ اپنے فیصلے کو واپس لیتے ہیں. سیاست میں فوج کے حصہ لینے یا نہ لینے کے بارے میں یا پس پردہ رہ کر جمہوری ادوار میں کام کرنے کے بارے میں منور صاحب کی رائے بہت واضح اور وہ کالا اعلان سب کے سامنے اس کو پیش کر چکے تھے. اس کتاب میں بھی یادداشتوں میں بھی اس کا ذکر ہے. عمران خان کے ساتھ جماعت اسلامی کے جو تعلقات رہے شروع میں حفیظ اللہ نیادی کے تبصرے سے اس کا بھی ذکر ہے اور پھر MMA کا ذکر ہے اور CNA کا ذکر ہے اور MMA سال 2 سال چلنے کے بعد جب ٹوٹ گئی اور ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ اس کی بحالی کا مسئلہ آیا تو اس بارے میں بھی منور صاحب نے بہت سارے سوالات کے جوابات کیے. کتاب کا دوسرا حصہ تعزیت ناموں پر مشتمل ہے اور اس تعزیت نامے میں جماعت کے حامی اور مداح اور منور صاحب کے مداحین کے علاوہ اور بہت سارے غیر جانبدار جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے تاثرات اور تعزیت نامے بھی شامل ہیں. خاص طور پر خورشید ندیم صاحب ایک نوجوان دانشور ہیں. ان کے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ منور حسن شرطاپا ایک عنوان فکر میں بھی عمل میں بھی شعر سخن گفتار تحریر سب ہی رومان پر ہو. عمل میں رومان کو نبھانا مگر کسی قیس کسی برہادی کا جگرا ہوتا ہے. دنیا میں اگر رومانیت زندہ ہے تو ایسے ہی لوگوں کے دم سے. وہ لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں 3 ہی خطیب ہوئے ہیں. ایک مولانا گلزار احمد مظاہری, دوسرے علامہ عنایت اللہ گجراتی اور تیسرے سید وہ کہتے ہیں منور صاحب کی بات خوبیت تو ایسی تھی کہ ان کی مثال کمیاب ہی نہیں نایاب. وہ اس دنیا میں ہمیشہ مسافر کی طرح. سجاد میر منور صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اگر لکھتا جاؤں تو ہزاروں صفحے سیاہ کروں. تاریخ اب کئی سوالات کے جوابات تلاش کرتی ہے جو منور حسن اس کے لیے چھوڑ. ایک درویش صفت مجاہد ہم سے رخصت ہوتی ہے جس کی فقیری اور پارسائی کی آسمانوں پر ملائکہ بھی قسم کھا رہے تھے. یقیناً ایسا ہی ہوگا اور میرا رب ان سے کہہ رہا ہوگا تمہاری گواہی کی کیا ضرورت ہے. وہ تو خود اپنی گواہی. ممتاز کالم نگار ہارون رشید نے
اپنے کالم میں لکھا کہ زیر حلائل کو کبھی قند نہ کہہ سکنے والی زبان آج خاموش ہے. سیاست سے نظریہ، بہادری، متانت، سنجیدگی، تہذیب اور کردار سب ان کے ساتھ مستقل ہے. ان کی سیاست سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا کوئی ایک بھی ہے جو ان کے اجلے کردار پر سوال؟ ڈاکٹر حسین پراجا بھی ممتاز کالم نگار ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ سن 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو ایک عظیم الشان احتجاجی جلسے میں خان عبدالولی خان نے نوجوان سید منور حسن کا پرجوش اور مدلل خطاب سنا تھا تو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حیرت سے کہا کہ مولانا مودودی نے کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے. نفیس صدیقی منور صاحب کے عنفوان شباب کے ساتھی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں تعلیم کی. وہ منور صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سید منور حسن کا شمار اپنے عہد کی ان بلند قامت شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں مورخ اس عہد کا حوالہ بنا کر تاریخ میں مرتب کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ سید منور حسن گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نثری شاعری. ایک شعر انہوں نے لکھا ہے منور صاحب کے بارے میں کہ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا تیرے ساتھ یہ. واقعی سید منور حسن خود ایک دنیا تھے، خود ایک انجمن تھے، خود ایک محفل تھے. جو لوگ ان محفلوں میں بیٹھے ہیں، جو ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوئے ہیں، وہ انہیں یاد کرتے رہیں گے. سید صاحب کے بارے میں یہ کتاب عطا محمد تبسم کی بارش کا پہلا قطرہ ہے. اس طرح کی اور کتابیں امید ہے کہ آئیں گی اور سید صاحب کے اجلے کردار اور عمل اور ان کی تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری اور ان کی سیاسی سلوک کے بارے میں لکھا جاتا ہے. اب انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.